جو ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں اصل فیکٹریاں دہشت گردی کی، یہ سب اب حرمین کے دفاع کے لیے پاکستان کو تیار کر رہے ہیں۔ پہلے افغانستان کا انہوں نے دفاع کیا، پھر کشمیر کا انہوں نے دفاع کیا، اور اب حرمین کا دفاع کرنے جا رہے ہیں۔ اور روز پاکستان کے اندر یہ کانفرنسیں اور سیمینار اور ہو رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ عمل پاکستان میں کچھ عرصے کے لیے رکا تھا، لیکن لگتا ہے کہ اب دوبارہ اس کو منظم کر کے اور پھر ماہزارائی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور حرمین کا دفاع کا معلوم ہے کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے، ابھی شاید مناسب نہ ہو اس کو کھولنا، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر شعار جو یہ گروہ دیتا ہے تکفیری یا اس کے ساتھ متصل افراد اور اس کے پشت پناہی کرنے والے افراد، یہ سب تشیع کو محاذ سمجھتے ہیں در حقیقت، اور تشیع کے لیے ساری تیاریاں کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایک اور واقعہ چونکہ عجائب میں سے ہے پاکستان، ایک اور عجائب میں جو رونما ہوا واقعہ وہ ایک دہشت گرد، ایک بڑے دہشت گرد کا جس نے پاکستان میں فتنہ تکفیریت کا شروع کیا ہے جنگ میں، اس کا بیٹا صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے۔ دہشت گرد کا بیٹا جو خود بھی دہشت گرد ہے، دہشت گرد گروہ سے ہے، اور فورتھ شیڈول میں بھی ہے، ممنوعہ علاقوں میں سے۔ پاکستان کی سیاست دیکھیں کیا ہے کہ وہ فورتھ شیڈول میں ہے۔ فورتھ شیڈول کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتا، اور فورتھ شیڈول والوں کی نیشنلٹی کینسل ہے۔ اس جس کی نیشنلٹی کینسل ہے اس نے الیکشن بھی لڑا ہے، الیکشن لڑ کے وہ جیتا بھی ہے، اور سب نے مل کر اس کو کامیاب کروایا۔ اور کل اخبار میں جو عجیب خبر تھی وہ یہ تھی کہ شیعہ ووٹ سے جیتا ہے۔ پڑھی ہوگی کل خبر آپ نے، جنگ کی خبر، کہ کچھ شیعہ ووٹ بھی پڑے ہیں اس دہشت گرد کو، دہشت گرد کے بیٹے کو، اور یہ ان کے ووٹوں سے کامیاب ہوا ہے۔ اور یہ پاکستان میں شیعہ کی بصیرت اور بصارت جو ہے، اور شیعہ لیڈرشپ، سیاسی طبقات اور سیاسی جماعتیں ہماری، اور ان کی سیاست کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے۔ پہلے گلگت بلتستان میں نکلا اور ابھی جنگ میں نکل رہا ہے، اور اسی طرح آہستہ آہستہ مزید یہ نتائج اس سیاست کے دیکھنے کو ملیں گے۔ اب یہ عجیب روزگار ہے کہ ایک مجرم انسان، ایک طرف سے ان کے اوپر کالعدم کا لگایا ہوا ہے لیبل انہوں نے، اور دوسری طرف سے الیکشن میں بھی اجازت ہے، اور نہ صرف اجازت ہے بلکہ جس کے جیتنے کے بھی امکانات نہیں تھے ان کو کامیاب کروایا بھاری اکثریت سے، اور مقابلے میں حکمران جماعت کا کینڈیڈیٹ تھا جو ہار گیا ہے۔ حکمران جماعت جتنے بھی مڈ ٹرم الیکشن ہوتے ہیں اس میں ایک میں بھی نہیں ہاری، اور ہارتی بھی نہیں ہے، چونکہ حکمران جماعت کے پاس جیتنے کے سارے وسائل ہوتے ہیں۔ نہ قومی جو بیچ میں سال بھر میں ہوتے رہتے ہیں الیکشن، مختلف افراد کے ان کی کالعدم رکنیت ختم ہونے کی وجہ سے، وفات کی وجہ سے، یا کسی کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے کچھ افراد ہوتے ہیں جو ڈی کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں سیاست میں، ان کی جگہ پر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں۔ جہاں دوبارہ الیکشن ہوئے ہیں حکمران جماعت جیتی ہے۔ یہ پہلا الیکشن ہے جو حکمران جماعت کے گڑھ میں ہوا ہے، اور مخالف حریف جیت گیا، اور جیتتے ہی اس نے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے الحاق کر لیا ہے۔ اب اس کا باپ، وہ خبیث عنصر جس نے پاکستان کے اندر تکفیریت کو کھل کے بیان کیا اور سب نے تماشا دیکھا اس کا اور ساتھ بھی دیا اور ریاستی سرپرستی بھی رہی اس کو، وہ بھی فضل الرحمان کی جماعت کا فرد تھا، وہ بھی جمعیت علماء اسلام کا رکن تھا، اور وہاں سے تکفیریت کی طرف آیا، اور پھر اس کے بعد وہ فتنہ اس نے یہ شروع کیا پاکستان میں مسلمانوں کو، شیعہ مسلمانوں کو کافر کہنے کا پہلا اقدام و شعار اس نے دیا تھا۔ اس کا بیٹا بھی اسی نہج پر جا کر ابھی اس کی طرف سے حلف اٹھا رہا ہے اور اس کی جماعت میں شامل ہو گیا ہے۔